تذکرہ عدم مساوات کا تذکرہ، تو میں چاہوں گا کہ صدف عبدالجبار اس معاملے پہ روشنی ڈالیں 100 وارڈ کے بلب سے۔ میرے لیے بڑا سرپرائزنگ ہے جب یہ رپورٹ کے مندرجات میرے سامنے آئے۔ بتائیں یہ ہے کہ ہمارا جو ٹیلی کام سیکٹر ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بات کر لیں، آئی ٹی کی بات کر لیں، وہاں مردوں اور خواتین کی بڑی تعداد ہے۔ اور ہم ابھی سمجھتے ہیں کیونکہ اب ظاہر ہے ڈیجیٹل دور ہے، سب کے ہاتھ میں موبائل ہے، سب کے پاس لیپ ٹاپ ہے، سب کے پاس انٹرنیٹ ہے، وائی فائی ہے، تو خواتین گھر بیٹھے بھی بہت کچھ کر سکتی ہیں۔ لیکن نمبرز یہ بتا رہے ہیں کہ خواتین کی نمائندگی آئی ٹی سیکٹر میں بہت کم ہے، اور 2024 کی رپورٹ ہے جس میں صنفی مساوات اور ڈیجیٹل شمولیت کے لحاظ سے پاکستان ان کم ترین ممالک میں شامل ہے۔ پی ٹی اے کے مطابق سوشل میڈیا ایپس پر خواتین کی نمائندگی میں بڑی حد تک کمی دیکھنے کو ملی ہے۔ اچھا، تھوڑا سا ہمیں یہاں پہ ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا آئی ٹی سیکٹر کو اور ایپس پہ خواتین کی شمولیت۔ دیز آر ٹو تھنگس۔ اچھا، ذرا کچھ نمبرز ہیں بڑے انٹرسٹنگ ہیں، بتا دیتی ہوں۔ یہ بتایا گیا ہے پی ٹی اے کی طرف سے کہ 6 کروڑ 40 لاکھ فیس بک صارفین میں سے 77% مرد، جبکہ خواتین صرف 24% ہیں۔ آخر مرد فیس بک اتنا یوز کیوں کر رہا ہے؟ چلے، میرا ایک سوال ہے۔ دوسرے بتا دیتے ہیں جی، یوٹیوب پر 7 کروڑ 17 لاکھ ہیں، جس میں سے 72% مرد اور 28% خواتین ہیں۔ اسی طریقے سے ہم آ جاتے ہیں انسٹاگرام پر، اور انسٹاگرام سے میری بہت امیدیں تھیں کہ خواتین یہاں پر زیادہ ہوں گی۔ یہاں پر ہیں 1 کروڑ 73 لاکھ صارفین، جن میں سے 64% مرد ہیں اور 36% خواتین۔ فیس بک سے تو پھر بھی جو ہے وہ یہاں پر صورتحال مطلب یہ ہے کہ بہتر ہے، لیکن انسٹاگرام پہ خواتین زیادہ ہونی چاہیے۔ ٹک ٹاک پہ 5 کروڑ 44 لاکھ صارفین ہیں، جس میں سے 78% مرد ہیں اور صرف 22%۔ اور بھائی ایک چیز مجھے یہ دیکھیں کہ یہ انسٹاگرام کے صارفین ویسے کم ہیں، فیس بک کے زیادہ ہیں، تو ہمیں اچھا ایک چیز اور، ایک کیٹیگری ہمیں اور بنانی چاہیے کہ جو نئی جنریشن ہے، جسے ہم جین زی، جین الفا کو ابھی بیٹا بھی آ گیا، جین الفا کو ابھی نہیں یوز کرنا چاہیے کمپیوٹر لیپ ٹاپ، وہ تو پیدائش سے یوز کر رہے ہیں، یہ بھی ٹھیک ہے۔ لیکن جین زی اور میلینیل جو ہے وہ کن ایپس کو زیادہ یوز کر رہے ہیں، اور جو پریویس جنریشن ہے، بومر جنریشن، ایکس جنریشن، وہ کن ایپس کو؟ میرے خیال میں فیس بک والے اب ڈفرینٹ ہو گئے ہیں، اب ڈفرینٹ جنریشن ہو گئی ہے۔ بالکل، جنریشن اپنے حساب سے یوز کرتے ہیں۔ تو ہمارے ساتھ آئی ٹی ایکسپرٹ کنول چیمہ صاحبہ موجود ہیں، وہ اس معاملے پہ روشنی ڈالیں گی۔ کنول، پہلا سوال وہ یہ ہے کہ یہ اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ بھائی جو فیس بک مثال کے طور پر سوشل میڈیا ایپس کی بات کر رہے ہیں، فیس بک پر آپ دیکھیں 77% مرد ہیں اور خواتین صرف 24% ہیں جو فیس بک یوز کریں۔ اگر اس ایپ کی میں بات کروں تو اس میں تو خواتین کے ریشو اور کم ہو جائے گا کہ اگر جو مرد خواتین کی فیک آئی ڈیز بنا کے یوز کر رہے ہوتے ہیں ایٹ ٹائمز، تو ان کو بھی کاؤنٹ کیا جائے تو آپ کو لگتا ہے یہ مستند ہے یہ رپورٹ پی ٹی اے کی؟ دیکھیں، میرے خیال میں کہ یہ بالکل مستند ہو سکتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اس ایپ پہ آپ نے آنا ہوتا ہے تو آپ کو کوئی نہ کوئی ایکسیس چاہیے ہوتا ہے کسی نہ کسی ڈیوائس پہ، جس پہ آپ ان ایپس کو ایکسیس کر سکیں، اور آپ کو انٹرنیٹ کنیکشن چاہیے ہوتا ہے۔ تو ہمارے ہاں زیادہ تر یہ کیونکہ ایک وہ ڈسکریمنیشن تو ہے، تو زیادہ تر جو اسمارٹ فونز ہیں یا کوئی ایسا ڈیوائس ہے جس کے اوپر یہ کیپیبلٹی اویلیبل ہو، وہ مردوں کو یا گھر کے لڑکوں کو دیا جاتا ہے کہ یہ باہر جاتا ہے، یہ کچھ پڑھے گا، اس کو استعمال کرے گا، اور گھر کی لڑکیوں کے پاس ان کا ایکسیس نہیں ہوتا۔ تو ایک تو مجھے وجہ جو سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے۔ دوسری وجہ جو مجھے سمجھ آتی ہے وہ یہ ہے کہ کہیں ابھی بھی ہمارے ملک میں کچھ پرانی روایتیں چل رہی ہیں، کچھ اس طرح کی روایتیں چل رہی ہیں کہ عورت 4 دیواری کے اندر، عورت کا جو ہے وہ اس طرح کا اکاؤنٹ نہیں ہونا چاہیے، عورت کو اس طرح کی ایکسیس انفارمیشن کی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ خرابی ہو سکتی ہے یا عورت کا پردہ ہے۔ تو مجھے تو یہ وجوہات سمجھ آتی ہیں جن کی وجہ سے ہمارے ملک میں آدمیوں کی تعداد کافی زیادہ ہے ایز کمپیئر ٹو عورتوں کی تعداد۔ لیکن کیا یہ اس پہ بھی ریفلیکٹ کرتا ہے، اگر ہم ان ایپس کی جو رپورٹس آئی ہے یہ کہ خواتین کتنی تعداد میں یوز کر رہی ہیں اور مرد، آئی ٹی سیکٹر پہ کو بھی ریفلیکٹ کرتا ہے، یا یہ ایک ٹوٹل ڈفرینٹ سیکٹر ہے؟ یہ دیکھیں، یہ تو اوور آل انہوں نے بتایا سوشل میڈیا کے یوزرز، جو کہ ضروری نہیں کہ وہ آئی ٹی کی فیلڈ سے ہوں، وہ کسی بھی فیلڈ سے ہو سکتے ہیں، اسپیشلی جو ہمارے ٹک ٹاک یوزرز ہیں، وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ 5 کروڑ جو ہیں وہ آل فرام آل اوور پاکستان، ایوری کلاس، فرام ایوری فیلڈ۔ تو مگر جہاں تک آئی ٹی کے سیکٹر کی بات ہے، وہاں پہ اگر دیکھا جائے، دیکھیں میں آئی ٹی سیکٹر میں ہوں، اور جو میری اپنی پرسنل آبزرویشن ہے، مجھے نمبرز تو نہیں پتا، مگر یہاں پہ بہت کم عورتیں ہیں۔
یہاں پہ جب میں آپ کو یہ اگزامپل، اور میں پہلے بھی یہ دے چکی ہوں کہ جب میں ایک بہت بڑی ملٹی نیشنل میں پاکستان میں اور مڈل ایسٹ میں آئی تھی بہت کئی سال پہلے، تو اس وقت میں واحد پاکستان میں عورت تھی اس کمپنی میں. اور پوری مطلب مڈل ایسٹ افریقہ کا جو ریجن تھا ان کا، مڈل ایسٹ اور افریقہ اور پاکستان جس میں آتا تھا، وہ جو ریجن تھا اس کمپنی کا، اس میں اکیلی واحد انجینئر تھی، سسٹم انجینئر تھی. تو یہ ہم نے دیکھا ہے ٹریڈیشنلی کہ عورتوں نے کم آپٹ کیا ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی کی فیلڈ کو. اب یہ تھوڑا سا بدل، اس کی وجہ یہ بھی ہے کمل کہ لڑکیوں کو زیادہ تر یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، آپ نے، تو ان کی فیلڈ ہی ٹوٹلی ڈفرینٹ ہوتی ہے. دیٹ کوڈ بی دا ریزن. آئی تھنک کہ یہ تھوڑی سی جسے ہم کہتے ہیں نا ہیسٹی جنرلائزیشن یا تھوڑی اسٹیریو ٹائپنگ آ جاتی ہے یہاں پہ، کہ لڑکیوں کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ لڑکیاں ٹیکنیکل نہیں ہو سکتی. اور یہ صرف پاکستان میں تھوڑا زیادہ پروناؤنسڈ ہے، مگر پوری دنیا میں ایسے. جب میں باہر بھی کام کر رہی تھی، میں نے دنیا میں کام کیا، یورپ میں کام کیا ہے، امریکہ میں کام کیا ہے، آسٹریلیا میں کام کیا ہے، تو وہاں پہ بھی عورتیں جو ٹیک کی فیلڈ میں بہت کم ہوتی تھیں ایز کمپیئر ٹو. اور جو میری یونیورسٹی تھی، جب میں نے فاسٹ یونیورسٹی سے گریجویٹ کیا، تو اس وقت مجھے نہیں پتا اب کے کیا حالات ہیں، مگر اس وقت میرے سیکشن میں 50 کی کلاس میں صرف 7 لڑکیاں تھیں. only 7 girls in a class of that's about 14% جو کہ لڑکیاں تھیں. ان میں سے بھی بہت ساری لڑکیوں نے گریجویٹ ہونے کے بعد تھوڑی سی ڈفرینٹ قسم کی جابس کی، ڈائریکٹلی ٹیکنالوجی کی ریلیٹڈ فیلڈس میں نہیں گئیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو ایپس ہیں، جس طریقے سے ہم بات کر رہے ہیں کہ اب جیسے فیس بک پہ میں نے صارفین دیکھے وہ 6 کروڑ 40 لاکھ سے زائد ہیں، جبکہ اگر ہم انسٹاگرام پہ آ جائیں تو 1 کروڑ 73 لاکھ صارفین ہیں، پھر ٹک ٹاک پہ آ جائیں تو 5 کروڑ سے زائد ہیں. تو یہ میٹر کرتا ہے ود دی ایج، مختلف ایج گروپس، یا جس طرح سے صدف ابھی بات کر رہی تھیں کہ ملینیلز ہیں تو وہ ہو سکتا ہے ڈفرینٹ ایپ یوز کرتے ہوں، جین زی والے ہیں وہ ڈفرینٹ ایپ یوز کرتے ہوں، الفا والے بومرز ڈفرینٹ یا کرتے ہی نہ ہو. دیکھیں میں نے جو آبزرو کیا، میری اگین پرسنل آبزرویشن یہ ہے کہ ایک تو ایج گروپ پہ بھی ضرور میٹر کرتا ہے، مگر یہ بھی میٹر کرتا ہے کہ ایز آف یوز پہ بھی میٹر کرتا ہے. میں نے یہ دیکھا ہے کہ ٹک ٹاک پہ ہمارے بہت سارے جو ہر طرح کے لوگ ٹک ٹاک پہ کہیں پہ بھی ہیں، ان کی ایکسپوجر نہ بھی ہو ٹیک کو، ان کو بہت زیادہ انگریزی نہ بھی آتی ہو، تو ٹک ٹاک بہت آسانی سے یوز کر سکتے ہیں، جس لیے 5 کروڑ آپ نے جیسے کہا لوگ وہاں پہ ہیں. جو فیس بک ہے وہ بہت پرانی ہوگی ہے، تو اس کے اوپر اس کو ایک ٹائم ایڈوانٹیج بھی ہے کہ بہت سارے جو پرانے اکاؤنٹس بنے ہیں ابھی تک چل رہے ہیں. انسٹاگرام سے زیادہ پرانا ہے. انسٹاگرام تھوڑا سا جو ہے وہ اس کو تھوڑا سا جیسے میں بھی انسٹاگرام پہ بہت عرصے بعد آئی، کیونکہ وہ آپ جب ایک سوشل میڈیا پہ ہیں تو آپ دوسرے سوشل میڈیا پہ کیوں جائیں. مگر ساتھ ہی ایج بھی بہت میٹر کرتی ہے. میں دیکھتی ہوں کہ جو ینگ جنریشن، جو ابھی بچے کالج یونیورسٹیز میں ہیں یا جو گریجویٹ کر رہے ہیں، یا ان سے بھی چھوٹے بچے جو میری بچوں کی ایج گروپ کے بچے ہیں، مطلب جو 6 سال 7 سال 8 سال کی وہ والی قوم ہے. میں تو اپنے بچوں کو سوشل میڈیا یوز ہی نہیں کرنے دیتی، مگر وہ جو بچے یوز کرتے ہیں وہ ڈفرینٹ ایپس یوز کرتے ہیں. انسٹاگرام بھی ان کے لیے پرانی ہو چکی ہے، ٹک ٹاک کو یوز کرتے ہیں، اسنیپ چیٹ کو یوز کرتے ہیں، وہ جو آج کل کے دور کی ایپس ہیں. جی میں نے کہا اسنیپ چیٹ کا تو اس میں ڈیٹا ہی نہیں ہم نے شیئر کیا کہ وہ کتنے % لوگ یوز کرتے ہیں. چھوٹے جو نئے جو جین زی، جین الفا، جین بیٹا، یہ سارے لوگ ہیں. جین بیٹا تو خیر ابھی وہ 20 دن رہے بھی انہیں آنے میں اس دنیا نہیں، تو ان کو 6 مہینے میں مائیں دے دیں گی نا ان کو 2025 میں. جی 2025 کے مڈ میں ہم سنیں گے کہ 6 مہینے کے بچے بھی جو ہے وہ یوز کر رہے ہیں. وہ تو پہلے بیٹا الفا والوں کے ساتھ بھی یہی ہوا ہے. خیر، اور وہ کہتے ہیں نا 21ویں پوری صدی پورا کر کے وہ 2022 تک بھی جائیں گی. لیکن قبل ہم اس کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ نے کہا دنیا بھر میں یہ ہے کہ خواتین جو ہیں کم آ رہی ہیں اس فیلڈ میں، لیکن پاکستان میں بیکاز آف ڈفرینٹ ریزن. تو اس میں ہم بہتری کیسے لا سکتے ہیں؟ دیکھیے میں آپ کو ایک انیشیٹو بتاتی ہوں جو کہ آسٹریلیا میں لیا گیا، وومن ان اسٹیم کے نام سے. وومن ان اسٹیم ہے وومن ان سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، میتھ. کہ یہ والے جو فیلڈز ہیں اس میں بہت سارے ایسے اسٹیم کے اندر انیشیٹوز ہوتے تھے. عورتوں کی مینٹورشپ ہوتی تھی، عورتوں کو انکریج کیا جاتا تھا کہ وہ ایسی یونیورسٹیز میں اپلائی کریں جہاں پہ وہ اسٹیم کی ڈگری کر سکیں. کیونکہ یہ ایک ایسی فیلڈ ہے جس میں عورت، اسپیشلی جو پاکستانی عورت ہے، جو کہ جس کو اگر کوئی ڈومیسٹک ایشوز ہیں، گھر سے نہیں نکل سکتی یا اور کوئی بھی پرابلمز ہیں، یہ ایک آئی ٹی ایک واحد ایسی فیلڈ ہے جس میں ریموٹلی آپ گھر پہ بیٹھے بھی بہت اچھی نوکری کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کو ٹائم دیتے ہوئے بھی بہت اچھی. تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے جس میں عورتوں کو فور شور آنا چاہیے. مطلب تو ان کے لیے فلیکسیبلٹی جو اس فیلڈ میں ہے
وہ عورتوں کے لیے ایک بہت ایک خوشائن چیز ہے، جس کی وجہ سے عورتیں گھر سے بہت ساری فیلڈز میں یا جاب نہیں کر سکتی. وہ بیریئر یہ فیلڈ ریموو کر دیتی ہے. اور دوسرا یہ کہ اگر آپ تحفظات ہیں آپ کے، تو آپ تو ایک یہ ہے کہ جو سوشل میڈیا وہ یوز کر رہے ہیں اس کے اوپر ایک تو نظر رکھیں، چیکس اینڈ بیلنس رکھیں، ایک ایج تک ان کو استعمال نہ کرنے دیں اگر آپ کے پاس پاسبل ہے. ورنہ جہاں پر خرابی ہونے ہوتی ہے تو وہ تو پب جی کی چیٹ کے ذریعے بھی ہو جاتی ہے. یہاں پر لوگ مطلب دہشت گردی کے حملوں کی پلاننگ کر لیتے ہیں، وہ پتہ چلتا ہے پکڑے جاتے ہیں، گھروں سے بچیاں بھاگ جاتی ہیں یا ان کو برگلائے جاتے ہیں، وہ بھی پب جی کے ذریعے. کتنی لوپمنٹ ہوا کرتی تھی. ایکسپوجر ملتا ہے، اور جتنا گھر کی عورت کو ایکسپوجر ملے گا اتنا زیادہ وہ اس کی فیلڈ ہورائزن اس کا ایکسپینڈ ہوگا، اتنا زیادہ وہ بہتر طریقے سے انٹریکٹ کر سکے گی، اتنے اس کے اوپینین اسٹرانگ ہوں گے، اتنی اس کی آواز بن سکے گی. چلیں جی، تھینک یو سو مچ کنول چیمہ جی.